میرا نبی دو جہان کا سردار کعبہ قوسین کا مالک کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا، ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک اماں، آ رہا ہوں. فرض نماز، نفل نہیں، فرض نماز میں توڑ دیتا. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی کرن. جب وہ آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا. کہنے کہ یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہم دعا کروائیں؟ تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے اور وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے. تو حضرت عمر حج پر اعلان کرتے بھائی کوئی اویس کوئی اویس. کئی سال گزر گئے تو آخر ایک سال آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی یمنی کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو یہ سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے. پھر آپ نے فرمایا عامر قبیلے والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے، تھوڑے سے کھڑے رہ گئے. پھر آپ نے فرمایا کرن کی شاخ والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ. تو ایک آدمی کھڑا ہو. آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ کچھ اویس کو جانتے ہو؟ ہاں. تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہ میرا بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو ہلا ہوا ہے، کریک ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ کریک وہ نہیں، کریک تو ہے، یہ بتا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اونٹ پر عرفات پہنچے. تو دیکھا ایک درمیانے، آپ نے یہ بھی فرمایا اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا سیاہ، اس کو ہوئی ہوگی وہ برس کی بیماری جو کالا چٹا آدمی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن کمر پہ ابھی بھی ایک سفید داغ ہے اس کا. اتنی نشانیاں بتائیں. تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھا تو وہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے. یہ دونوں بیٹھ گئے پاس. اب یہ جب انہوں نے اویس کرنے نے دیکھ لیا بھئی دو آدمیاں ہیں تو انہوں نے نماز اپنی شارٹ کر دی اور سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے کہ مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں. کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے فرمایا بھائی جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، نہ عمر کو جانتے نہ علی کو. وہ کہنے کہ بھائی تم کون ہو میری تفتیش کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں. پھر وہ کانپنے لگے. حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، مجھے معاف کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا. کہنے کہ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں؟ کہ نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی خالی نہیں آتے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے. نہ جہاد سے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ نفلوں سے، نہ ذکر سے، نہ تلاوت سے، نہ سخاوت سے، ماں کی خدمت سے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں. جب جنتی جنت میں جائیں گے نا اور جنت کے دروازے کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے چلے جاؤ، اویس کو روک دو. تو وہ گھبرا جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ ماؤں کی قدر کر لو اگر زندہ ہیں، مر گئی ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو. باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، مر گئے تو ان کی قبر پہ جایا کرو. تو اللہ فرمائیں گے اویس پیچھے دیکھو. جو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ ایمان والے جو جہنم میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی انگلی کو پھیرتا جا
جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیرے تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا جو تو نے ماں کی خدمت کی۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنی ماؤں کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ خاوند اور بیوی سے کہتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو، چپ رہنا سیکھو۔ اگر میں گرم ہوتا ہوں تو بیوی چپ ہو جائے، بیوی گرم ہوتی ہے تو میں چپ ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اور خاوند اور بیوی کبھی لڑ بھی پڑیں اور پھر خود ہی صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس میں عبادات اتنی ہیں اور معاشرت اتنی ہے۔ بولنا کیسے ہے، صبر کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، درگزر کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے جھکانا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم زندگی کا حسن نہ بڑے گھر میں ہے، نہ بڑی گاڑی میں ہے، نہ زیورات میں ہے، نہ بڑے عہدوں میں ہے۔ زندگی کا حسن نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہے، کیونکہ زندگی اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اندر میں نہ گاڑی، نہ روز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی ہے۔ اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے، نہ موتی جاتا ہے۔ اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔ تو اس کے ارادے کرو۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھو، معاف کر کے اٹھو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ، اس کو مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا، میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا ہے۔ بس تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی ہے کہ دل پتھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے نمازیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسے والے۔ باقی یہ کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اور معاف کرنا سیکھ لو، ہونٹ سینا سیکھ لو۔ آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہوگی۔ تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اور ان نوجوانوں سے، مردوں سے کہتا ہوں کہ ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آگے رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا، شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ اور جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا۔ اور 4 آدمی، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا۔ یہ 4 محروم ہو جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟
سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4 کے۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا۔ ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو ایک لفظ کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ٹیشو پیپر ہے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق، من عق والدیہ۔ عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا، عقا، اس کا بعد میں مطلب بتاؤں گا۔ اب یہ جڑ سکتا ہے؟ کیسے پرزے پرزے ہو گیا ہے۔ جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے پرزے ہو جائے۔ عقا، عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا، دل کو چیر کے رکھ دینا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو، ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو، تو آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، پہلے سنائی تھی، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ اب آخر میں حدیث یاد آ گیا، آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو، کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے وے، پترا کرے انجن بابا بس بھی کر اگاں جا، وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے۔ ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کہ وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر دو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ کیا کروں، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہوں تو شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر پر، ٹھیک ہے، اپنے سارے ایم پی ایز کو اکٹھا کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ ویسے بیٹھا تھا، ایک کہتا ہے سر میں نے زنا کروایا، دیکھ رہے ہو مجھے؟ دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی، شیطان کہتا ہے۔ تیسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی۔ ایسے وہ گناہ گناتے ہیں اور وہ صرف اتنا رسپانس دیتا ہے، پیچھے ایک خبیث لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کولا، کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ یہاں سے یوں جمپ لگاتا ہے، وہ شاباش میرے بیٹے، کام تو کر کے آیا، آجا آگے آجا، اس کو جفا ڈالتا ہے، اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا پاگلو، اس شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، چور کی چوری اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی 2 خاندانوں کو آگ لگا دیتی ہے، کام ہے یہ کرنے کا۔ شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خامند اور بیوی صلح کر لے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔
تو میری گزارش ہے، باقی ہم انسان ہیں، پرزہ نہیں ہے کہ فٹ ہو جائیں گے، اونچ نیچ تو ہو جائے گی، جب ہو جائے تو معافی مانگ لیں، ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں، میں کیسے معافی مانگوں، معافی مانگیں گے آپ کا سر بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، معافی مانگنے والے کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے یہاں فنڈ وغیرہ ہم غزہ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، تو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 پاؤنڈ کا ثواب خرچ کرنے کا 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو گیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 پاؤنڈ، ایک کے پاس لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں والے نے 1,00,000 دیا تو اپنے پیسے کا کچھ حصہ دیا، 2 پاؤنڈ والے نے اپنا ہاف مال دے دیا۔ تو جب اللہ تولے گا نا قیامت کے دن تو اس 1 پاؤنڈ کا وزن 1,00,000 سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے میں تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے، تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیاں، جوان بوڑھے درمیانی عمر، سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس غفلت کے ماحول میں ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ان سارے آنے والے مہمانوں کی دنیاوی آخرت کی ہر عزت ان کو عطا فرما اور ہر ذلت سے ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، یا اللہ ہمیں کبیرہ بھی گناہوں سے بچا، صغیرہ گناہوں سے بچا، رزق حلال عطا فرما۔ جو کوئی حرام کاروبار کر رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے اور انہیں رزق حلال کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہماری یہاں نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں اسلام سے دور ہونے سے بچا، اور جو ہمارے بچے بچیاں اسلام سے نکل گئے وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ، وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ۔ جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے نصیب فرما، کہ بچیوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، محبتیں پروان چڑھا۔ یا اللہ فرقہ واریت سے بچا، ہمیں امت بن کے چلنے کی توفیق دے، فرقہ واریت سے ہمیں دور کر دے، اور جو اس کو بھڑکائے اس کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں امت بنا، ہمیں مسلم بنا، ہمیں مومن بنا، ہمیں امت حبیب بنا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی تعارف نہ ہو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی لیبل نہ ہو۔ تو نے خود قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، تو نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہمیں اسلام پہ پکا فرما۔ جو یہاں تیرے بارگاہ میں پہنچ گئے مرد عورت، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اس سارے مجمع میں مستورات مرد اپنے دلوں میں بہت کچھ تجھ سے مانگنے کے لیے آہیں بھرتے ہیں، تو سب کی سنتا ہے، ان کی آہوں کو قبول فرما اور ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اور یا اللہ ہماری سلام فاؤنڈیشن اور MTJ فاؤنڈیشن، اس کی خدمت کو قبول فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس میں کام کرنے والوں کو بابرکت بنا۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما۔
اور ان دکھی بندوں کی فریاد تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان سب آنے والے بہن بھائیوں کو اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور جنہوں نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا ان کو بھی یا اللہ اپنے خزانوں سے عزتیں کامیابیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔